بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منکی پاکس کیا ہے، کس طرح پھیلتا ہے اور کس حد تک خطرناک ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے اور معتدی بیماری ہے، یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے والی بیماری ہے۔ اس کے جو وائرس دریافت ہوا تھا 1958 میں سب سے پہلے ہوا تھا، اور اس کے بعد 1970 میں اس کا سب سے پہلا کیس جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے دیگر ممالک کے اندر کم و بیش اس کے کیسز جو ہے وہ اکا دکا جو ہے وہ سامنے آتے رہے ہیں۔ یہ وائرس منتقل ہوتا ہے، یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص میں، اور متاثرہ جانوروں سے انسانوں میں، اور پھر انسانوں سے جو ہے وہ دوسرے انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا جو وائرس ہوتا ہے وہ عموماً جانوروں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور پھر جانور اگر کسی طرح جو ہے انسان یا تو جانور سے کوئی اس کا شکار کرتا ہے، یا وہ جانور انسان کو کاٹ لیتا ہے، تو اس طرح وہ پھر متاثرہ جانور سے جو ہے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے دوسرے انسان کے ساتھ جب جنسی روابط قائم کرتا ہے، جسمانی روابط قائم کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے، یا متاثرہ شخص سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلقات قائم کرتا ہے، تو اس سے متاثرہ شخص سے دوسرے انسان میں یہ وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وائرس اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے، یعنی اس کے کیس بہت کم و بیش ہوتے ہیں، یعنی یہ زیادہ تر افریقہ کے اندر جو ہے اس کے جو کیسز پائے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص جب وہاں سے ٹریول کر کے آتا ہے تو اگر اس کے اندر اس کا وائرس موجود ہے تو پھر وہاں پر یہ پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے کیسز بہت کم ہوتے ہیں اور زیادہ اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے کہ جس سے گھبرایا جائے۔ تو اس کا انکوبیشن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 3 دن سے 17 دن تک ہوتا ہے، یعنی 3 دن کے بعد اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ بخار ہوتا ہے، بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جسم کے غدود مختلف لیمف گلینڈز جو ہوتے ہیں ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اور جسم کے اوپر ریشز بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں پانی بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی چھالے نما بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں، اور اسی طرح اگر کسی کو ہو جائیں تو پھر وہ دوسرے شخص کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ تو اس سے بچا کیسے جائے، یعنی کہ متاثرہ شخص کو جو ہے وہ اس سے سوشل ڈسٹینس رکھا جائے، تو اس طرح جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، یعنی اس کو تو الگ کمرے میں رکھا جائے اور اس سے تھوڑا سا علیحدگی اختیار کی جائے، تو اس طرح اس شخص کے دوسرے شخص میں منتقل ہونے کے چانس نہیں ہوتے۔ تو دیگر طریقہ علاج کے اندر اس کا کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ابھی تک جو ہے اس کی ویکسین آئی ہے، تو اس کی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج موجود ہے۔ ہومیوپیتھی کے بہت اچھی ادویات موجود ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں جیسے چکن پاکس یا اسمال پاکس کے اندر ہومیوپیتھی کی ادویات بہت کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتی آ رہی ہیں، اور کسی قسم کی کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہوتی۔ تو ہومیوپیتھی کے اندر اس کے نوسورس موجود ہیں، جیسے میلنڈرینیم ہے یا ویرولینیم ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اور اگر ان کو حفظ ما تقدم کے طور پر جب یہ وبا پھیل رہی ہو تو حفظ ما تقدم کے طور پر جو ہے وہ اگر آپ اس کو استعمال کیا جائے تو یہ مرض پھیلے گا نہیں، اور اگر پھیل بھی جائے تو کافی حد تک اس کے اوپر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر ہومیوپیتھی کی ادویات جیسے مرکسول ہے، بیلاڈونا ہے، رسٹاکس ہے، ڈلکا مارا ہے، کلکیریا فوس ہے، تو یہ بہت ساری ہومیوپیتھی کی ایسی ادویات موجود ہیں جن کو اگر علامات کے مطابق استعمال کر لیا جائے تو یہ مرض پھیلے گا بھی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے کسی کو تو یعنی اس مریض کو زیادہ جو ہے کسی قسم کی پیچیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج اپنائیے۔ ہومیوپیتھک کو علامات کے مطابق اگر ادویات دے دی جائیں تو بہت حد تک جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آتا ہے یا اس طرح کی کوئی علامات سامنے آتی ہیں تو قریبی کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہومیوپیتھک ادویات استعمال کیجیے، تو آپ اس مرض سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اور کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے آپ بچ جائیں گے۔ اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج اپنائیے، اپنی اور اپنی نسلوں کو صحت مند پائیے۔